बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। किसी ने क्या खूब कहा कि पाकिस्तान में कोई चीज़ ना मुफ्त नहीं मिलती, गिव एंड टेक है सर। आपने हमें 26वीं आईनी तरमीम दी, लिटा के दी, बिठा के दी, सुला के दी, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आपने फिर हमें एक्सटेंशन दी, वो भी पता नहीं लिटा के दी, बिठा के दी, अंडरस्टैंडिंग से दी, क्या दिया। फिर आपने माशाल्लाह 26वीं आईनी तरमीम के समरात देना शुरू किए। जब सम्राट देना शुरू किया तो मनपसंद जजेस आने की बात शुरू हो गई। फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई। फिर जो एक आपको पता है जबरदस्त किस्म का तमाशा है, वो एक सर्टन बुनियाद के ऊपर लगा हुआ तो है। तो अब कुछ एहसानात चुकाने का भी वक्त है ना। तो मैंने बोला ना गिव एंड टेक है, तो सर ऐसा ही है। एक्सटेंशन के तमाम एहसानात ना आज चुकता हो गए एक साथ जी। और इससे बड़ा क्या एनआर होगा यार। बगैर पेश हुए बाप और बेटा दोनों बाइज्जत बरी हो गए। इससे बड़ा क्या होगा। इसकी कुछ डिटेल्स हैं। अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वही माशाल्लाह कमाल से बहुत बड़े टाउट निकले हैं जी। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेकिंग के खबरें दे दी हैं इमरान खान साहब के ख़त से मुतल्लिक। ना सिर्फ ख़त से मुतल्लिक बल्कि आज तो अडयाला ही अडयाला छाया हुआ है अखबार में, और एक ख़ास मखसूस अखबार जंग जियो। जी हाँ, उन्होंने तो बाकायदा नुमाइंदा खसूसी रिपोर्ट दी इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है, शुगर कितना हाई हो गया है, इमरान खान ने खुराक में आज सुबह नाश्ते में क्या लिया है। आज तो वो बड़ी हैरान कुन चीज़ें सर, ये आमतौर पर नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है जिस तरीके से ये खबर शाया हो रही है। हालांकि इस बंदे ने अभी तक नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हुए हैं। इस बंदे ने ये नहीं कहा इमरान खान ने कि मुझे सडन डेथ का खतरा है, मुझे भेजे फौरन बाहर। ऐसी कोई बात नहीं बोली, इसने कोई एक्स्ट्रा फेवर कहीं से नहीं मांगी हुई। लेकिन इसके बावजूद ये है 8 फरवरी यौम सियाह होगा जी, ये भी अदालत की तरफ से आज अहकामात आ गए जी। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आपने मिस नहीं करना। एक के बाद एक मैं आपके सामने रखूँ। तो सबसे पहले ज़रा मैं ये 8 फरवरी वाला ही मामला सामने रखूँ, क्योंकि आज सुबह इसकी पेशी थी, क्योंकि 6 तारीख थी। और 6 तारीख की पेशी के अंदर बाकायदा तौर पर आज आलिया हमजा साहबा की दरख्वास्त थी। इस दरख्वास्त के ऊपर सुबह सुबह आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब हैं, वो पेश हुए जी अदालत में। रिपोर्ट उन्होंने पेश की। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जी शहर में क्रिकेट मैच है, हॉर्स एंड कैटल शो है, जानवरों का शो है और क्रिकेट मैच है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यौम सियाह मनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और लेकिन हम जलसे से मुतल्लिक मीटिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं। कल भी इस हवाले से हमने मीटिंग बुलाई है, यानी 7 तारीख को, परसों जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर अदालत ने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि आपको पहले ये तो बताएं आपको दरख्वास्त कब मौसूल है। तो उन्होंने कहा जी 29 जनवरी को मौसूल है। कह रहे 29 जनवरी को दरख्वास्त मौसूल हुई और अभी तक 6 फरवरी तक आपसे फैसला नहीं हो सका। कम से कम कितनी मुद्दत के अंदर। उन्होंने कहा जी मुद्दत पूरी हो गई, इतनी मुद्दत के अंदर हमें अगर दरखास्त मिल जाए तो। उन्होंने कहा फिर क्यों हुआ। फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जी। जब चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया ना, तो उधर मौजूद थी चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई आलिया हमजा साहबा भी। उन्होंने भी एक कमाल, उन्होंने अपनी इजाज़त व इजाज़त से मुतल्लिक मांगा। उन्होंने कहा जी हमारा कोई मामला है नहीं, हमने भाई जलसे की इजाज़त मांगी है, सिक्योरिटी हमें उधर चाहिए, जो है वो हमें दें। तो बहरहाल अदालत ने ना फिर 11 बजे तक का वक्त दिया। और अब की जो खबर है ना जी सर, जस्टिस फारूक हैदर साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने आलिया हमजा साहबा की समाअत पर ना चीफ सेक्रेटरी साहब को बुला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत कर दी है कि आज शाम 5 बजे तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है ना, उसके ऊपर जवाब दिया जाए आज शाम 5 बजे तक। तो डेडलाइन दे दी गई है जी, आज शाम 5 बजे तक। अब लेट्स सी, देखें उधर क्या होता है, क्योंकि इसके लिए भी तौहीन अदालत वगैरह ये सारी चीज़ें मैटर करती है। क्योंकि इसी डिप्टी कमिश्नर ने 12 फरवरी को औरत मार्च की इजाज़त दे दी है। इसी डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी की भी इजाज़त दी है, ये भी अदालत के हुक्म के ऊपर बुलाया गया था। तो औरत मार्च को शुरा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करने की इस्तदा की थी जी दरख्वास्त गुजार ने। तो वहाँ ये तमाम इजाज़त मिल चुकी है। तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज पता चलेगा। तो जुनैद अकबर साहब तो आज फिर KPK के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी जो एक्टिव है वही अंदर रहेगा, अदरवाइज कोई यूजलेस बंदे का कोई ताल्लुक इधर नहीं है किसी किस्म का। अच्छा, उधर एक और खबर जो आई वो पेका एक्ट के हवाले से, मैंने कहा ज़रा मैं उसकी भी पहले तफसील आपको बता दूं। डिजिटल मीडिया एक प्लेटफॉर्म भी है ना इस्लामाबाद का। तमाम सहाफ़ी और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान को ना आज बरोज़ 6 फरवरी 3 बजे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर ना तमाम सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से मुश्तरका एहतजाजी मुज़ाहरा के हवाले से दावत दे दी गई है। और इसको उन्होंने खिलाफ कानून कहा है और तमाम अफराद से उन्होंने दरख्वास्त की है। लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दी गई है। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट 2025 के हवाले से
یہ کالے قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور پی ایف یو جے کے صدر جو افضل بٹ صاحب نے پی کا ایکٹ کو آئین و قانون سے متلازم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی صدا کی ہے، اور اس درخواست کو فی الفور جلد سے جلد سننے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپیل دائر کی ہے۔ یہ تو ہوئی ایک سائڈ کی خبریں۔ اب دوسرا میں ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں کیا معاملہ چل رہا ہے جی۔ آج نا حافظ وسیم اختر صاحب ہیں، جنگ اخبار کے ایک رپورٹر ہیں، نمائندہ خصوصی ہے، تو انہوں نے آج بڑی زبردست خبریں دینا شروع کر دی اڈیالہ جیل کے حوالے سے، جو آج ورکنگ ڈے تھا کل چھٹی کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ جیل میں پابند سلاسل جو عمران خان صاحب ہے نا، ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا ہے، ٹھیک ہے، یا تو ان کو ڈاکٹر نے بتایا یا جیل سپرنٹینڈنٹ نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہارٹ بیٹ پہ بھی اضافہ ہو گیا ہے، کچھ ہفتوں سے عمران خان صاحب کو بے چینی کا بھی شکار ہے، اور بلڈ پریشر 80/130 ہے، حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن ان کو ایسا لگ رہا ہے، اور ہارٹ بیٹ 50 سے اوپر چلی گئی ہے۔ اچھا، حالانکہ 70 تک تو سمجھ میں آتی ہے، 72 تک تو، لیکن بہرحال وہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں عمران خان کی خوش خوراکی میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی۔ عمران خان کو پابند سلاسل ہوئے 1.5 سال ہو گیا، انہیں 5 اگست 2023 کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں جیل قید کیا گیا تھا، 27 دسمبر 2023 کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں حافظ صاحب کہ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ جب وہ جیل آئے تھے تو ان کا بلڈ پریشر 110/120 تھا، اور نیچے والا 70/80 تھا، اور ہارٹ بیٹ 43 سے 45 تک تھی، جو انتہائی آئیڈیل تھا۔ تاہم وہ کچھ ہفتوں سے بے چینی کا شکار ہے، اور ان کا بلڈ پریشر 130/80 ہو چکا ہے۔ وہ گزشتہ چند ماہ سے ٹینائٹس یعنی کانوں میں سنسراہٹ کی مرض میں بھی مبتلا ہے، انہیں تاحال مکمل افاقہ نہیں ہو سکا ہے۔ جیل ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی خوش خوراکی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے ناشتے میں انار کا جوس، 2 ابلے ہوئے انڈے، دلیا، دہی اور کافی لی، جبکہ دوپہر کے کھانے میں دیسی گھی میں تیار کیا گیا مٹن تناول کیا، اور 16 ٹی وی چینلز ان کو دیکھنے کی اجازت ہے، 2 اخبارات کی سہولت بھی موصول ہے، اور دن میں 3 مرتبہ ان کا طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی خبریں دے رہی ہیں۔ ادھر دوسری ساتھ ایک اور خبر خط کے حوالے سے، یہ اخبار میں صبح پڑھ رہا تھا، اس میں سر اس بار ہی آئے ہیں جی محمد صالح ظفر صاحب، کسی کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایک خاص دل قربت ان کی ہے ایک طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کسی کو کوئی خط تحریر نہیں کیا، سپرنٹینڈنٹ جیل سے ان کی بات ہوئی ہے، اور جیل سے بھیجے اور موصول ہر خط کی جانچ پڑتال سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم نے ان سے بات کی ہے جی، اور جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل سے کسی شخص کو کوئی خط تحریر نہیں کیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل عبدالغفور نے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر موصول خط کی جانچ پڑتال سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے، کہ اس میں انتشار، دہشت، امن شکنی اور کسی کو غضب پہنچانے کی ترغیب موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس میں مزید بھی انہوں نے کچھ بولا ہے، اور اس کی اگر میں تفصیل آپ کو بتاؤں، وہ زیادہ انٹرسٹنگ اس وجہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں بھی نہیں رکھا گیا، اب یہ جیل سپرنٹینڈنٹ تردیدیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ الزام جھوٹ ہے، قید تنہائی میں رکھنے کا حکم عدالت جاری کر سکتی ہے، مادہ باپ گواہ کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ عمران اور بشرا کو رول سے بڑھ کر فراخ دلانا سہولتیں حاصل ہیں۔ مقدمات کی سماعت کرنے والی عدالت نے شکایت پر 2-3 مرتبہ جیل کے اندر جا کر جائزے کے بعد وہ بھی کیا۔ عبدالغفور انجم سپرنٹینڈنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے 92 مرتبہ اعلیٰ عدالتوں میں سہولتوں کے بارے میں توہین عدالت کے متعدد مقدمات میں پیش ہو کر سرخروبی ہوئے ہیں۔ تو سر یہ خبریں دینے کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت، دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خط نہیں لکھا۔ بھائی وہ خط اوپن خط تھا، عمران خان صاحب کو کوئی پین تو دیتے نہیں، عمران خان صاحب کا کاغذ تو ہوتا نہیں، وہی بات ہے، عقل ان کو ہے نہیں، تھوڑا سمجھے یار۔ جیل میں جو ملنے جاتا ہے عمران خان صاحب اس کو کہتے ہیں یہ لکھ دو، اس کو ٹویٹ کر دو، پھر وہی لیڈر جا کے اس سیل پہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ لکھ دیا گیا اور یہ اس کو لکھ دیں اور یہ خط ہے۔ اس کی میل ریسیونگ یہ سب چیزیں ایسے نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں یہ تردید دے کے صالح ظفر صاحب نے کیا ثابت کیا، لیکن بہرحال بہت کچھ ایسا ہے جس کی بنا پر، ہاں یہ مجھے بتائیں عمران خان نے صحت کے حوالے سے یہ تو نہیں کہا میرے پلیٹلیٹس ڈراپ ہو رہے ہیں، مجھے باہر بھیج دو، مجھے صحت خراب ہے، کچھ اسٹامپ پیپر وغیرہ ایسی کوئی چیز تو نہیں دی نا؟ لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ بات مجھے خطرناک بھی لگتی ہے اور حیران کن بھی لگتی ہے کہ جس بنا پہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، مجھے دونوں طرف سے یہ چیزیں ایسی لگتی ہیں۔ بہرحال یہ چیز ہے۔ ادھر جو میں نے کہا وہ مشہور زمانہ کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جسے کہتے ہیں نا وہ حق پورا ادا ہو گیا ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت تھی سر جی، پہلے یہ معاملہ نیب کے پاس تھا، والد تھے شہباز شریف صاحب اور صاحبزادے تھے حمزہ شہباز صاحب، رمضان شوگر مل کا یہ کیس تھا جی، فیصلہ محفوظ ہوا ہوا تھا، آج نہ والد صاحب پیش ہوئے ہیں نہ حمزہ صاحب پیش ہوئے ہیں، اور دونوں کی غیر موجودگی میں رمضان شوگر ملز ریفرنس جو ہے اس سے ان دونوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ اپنے تئیں اپنے وقت کا ایک مشہور زمانہ کیس جس میں نیب نے خود ایویڈنسز پیش کیے تھے، جس میں نیب نے کہا تھا ناقابل تردید ہیں، جس سے متعلق پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی کہ اس سے کم از کم شریف فیملی کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے جی، اور وہ پتہ نہیں کون سی چیزیں رمضان شوگر ملز کے اندر تھیں، لیکن بہرحال وہ این آر او کا جو فائنل پارٹ تھا
یہ تھا کہ والد صاحب اور صاحبزادے ان دونوں کے اوپر کم از کم کسی قسم کا کوئی کیس نہ ہو. تو اس پیرائی کے اوپر سر جی پاکستان میں انصاف فراہم کیا جا رہا ہے اور یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. اور ایک اہم ترین خبر یہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا آج فیصلہ ہونا جی ایڈیشنل ججز کی 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا معاملہ, کیونکہ ایک جج ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیا گیا ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی زیر صدارت یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جو آج ہونا ہے جی. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 45 سینئر وکلا کے ناموں پر غور ہو رہا ہے. 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز کے نام بتا دو, مزہ آئے گا آپ کو, وکیل کا بھی نام ہوگا, آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا. ان پر غور ہو رہا ہے. اجلاس سپریم کورٹ کمیٹی روم میں 2 بجے کے قریب ہونا ہے. جوڈیشل کمیشن کو 10 ایڈیشنل ججز کے لیے 49 نامزدگیاں موصول ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 4 ڈسٹرکٹ سیشن جج اور 45 سینئر وکلا کے نام زیر غور ہیں جی, جن میں ڈسٹرکٹ سیشن جج کیسر نذیر بٹ, ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد اکمل خان, ڈسٹرکٹ سیشن جج جزیلہ اسلم جن کو قاضی فائصل صاحب لے کے آئے تھے اپنے رجسٹرار کے طور پر, اور ڈسٹرکٹ سیشن جج ابہر گل خان, ماشاءاللہ انہوں نے اے ٹی سی میں کمال کیا تھا جی ضمانتوں کے حوالے سے. اور یہ تمام ان کے نام اس وقت شامل ہے اور 45 سینئر وکلا شامل ہیں اور ان کا کرائٹیریا بھی ابھی تھوڑی دیر میں 2 بجے تک پتہ چل جائے گا. تو آج لاہور ہائی کورٹ کو بھی فکس کرنا ہے. سندھ ہائی کورٹ کا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ ہو چکا, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو چکا, اب لاہور ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ کو 10 تاریخ کو یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. جیسے ادھر سے کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.